مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ابھی تک جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر چینل کو سبسکرائب کریں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ درس حدیث کا سنن ابو داؤد شریف کتاب الوصایا کا ہے. انشاءاللہ ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنیں گے اور ان فرامین کی روشنی میں جو احکام فقہیہ ہیں ان کو بھی ہم سماعت کریں گے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الوصایا میں سب سے پہلے جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے باب ما جاء فی ما یأمر به من الوصیہ، وصیت کرنے کی تاکید کا بیان. اس میں سب سے پہلی حدیث ہے حدثنا مسدد بن مسرہد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان مرد کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے مگر اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وصیت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں اور احکام شرعیہ اس کے بارے میں کیا ہیں. سب سے پہلے یہ جو وصایا لفظ ہے یہ وصیت کی جمع ہے. کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے لیے اتنے مال کی وصیت کی، یعنی اس نے اپنے مال سے اتنا اس کو دینے کے لیے مقرر کر دیا. جس کے لیے وصیت کی جائے اس کو موصی لہو کہتے ہیں، اور جس کو کسی وصیت کا ذمہ دار بنایا جائے اس کو وصی کہتے ہیں، اور جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے اس کو موصی کہا جاتا ہے. شریعت میں ممنوعات سے سختی سے منع کرنے کو اور مامورات پر ابھارنے کو بھی وصیت کہتے ہیں. اب وصیت کی کتنی اقسام ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت کی حسب ذیل 4 اقسام بیان کی ہیں. پہلی قسم واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کی وصیت اس پر کرنا واجب ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر حقوق لازم کیے تھے، جو فرائض واجب کیے تھے، جو احکام اس پر لازم کیے تھے، وہ اس کو ادا نہیں کر سکا تو اب اس کی وصیت کرنا انسان پر واجب ہے. مثلا گزشتہ سالوں کے انسان نے زکوٰۃ ادا نہیں کی یا حج نہیں کیا اور وہ صاحب نصاب بھی تھا، صاحب ثروت تھا، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دی اس نے یا حج ادا نہیں کیا، تو ان کے متعلق وصیت کرے. یا اس سے نمازیں اور روزے چھوٹ گئے کہ جن کی قضا بھی اس نے نہیں کی، تو اب ان کے فدیے کے متعلق وصیت کرنا انسان پر لازم اور ضروری ہے. اسی طرح انسان بندوں کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کے متعلق وصیت کرے. مثلا کسی کا قرض دینا ہے
اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فلانے شخص نے کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کی امانت لٹانی ہے، تو اب ایسی صورت پر اس پر لازم ہے کہ وہ ان تمام امور کی دوسرے کو وصیت کرے، اور یہ وصیت کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ دوسری قسم جو وصیت کی بیان کی ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ ہے مستحب۔ پہلی قسم واجب، دوسری مستحب ہے، اور وہ دینی مدارس، مساجد، علماء، دینی طلبہ، غریب رشتہ داروں اور دیگر جو بھلائی کے کام ہیں ان کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ اور جو تیسری قسم بیان کی گئی وہ مباح ہے، امیر رشتہ داروں اور دنیا داروں کے لیے وصیت کرنا مباح ہے۔ اور جو چوتھی قسم بیان کی گئی وہ مکروہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاسقوں اور فاجروں کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے۔ تو وصیت کی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 قسمیں بیان کی، پہلی واجب، دوسری مستحب، تیسری مباح اور چوتھی قسم مکروہ، یہ بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد وصیت کی شرائط کیا ہیں اور اس کے کتنی ارکان ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ وصیت کی شرائط یہ ہیں کہ وصیت کرنے والا مالک بنانے کا اہل ہو، یعنی جب کوئی وصیت کر رہا ہے تو اس کے اندر مالک بنانے کی اہلیت پائی جائے۔ اسی لیے نابالغ جو ہے یا مجنون ہے وہ اگر وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مالک بنانے کا اہل نہیں ہے۔ اور دوسری جو شرط بیان کی گئی کہ وصیت کرنے والے کے ترکے پر قرض محیط نہ ہو، کیونکہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے۔ یعنی اگر کسی پر اتنا سارا قرض ہے کہ وہ جو ترکہ چھوڑا اس پر سب پر وہ محیط ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں اتنا قرضہ محیط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ بیان کی گئی کہ جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وصیت کے وقت زندہ ہو، خواہ تحقیقاً یا تقدیراً۔ جیسے حاملہ کے پیٹ میں بچے کے لیے وصیت کی جائے، یعنی جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کا زندہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ بیان کی گئی کہ جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وارث نہ ہو، یعنی وارثوں کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، غیر وارث کے لیے وصیت کی جائے گی۔ اور پانچویں شرط یہ بیان کی گئی کہ جس چیز کی وصیت کی جائے وہ مالک بنانے کے بھی قابل ہو، یعنی ایسی چیز کی وصیت کی جائے کہ جس کو انسان مالک بنا سکتا ہو۔ اور ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ کل ترکے کے تہائی مال میں وصیت کی جائے گی۔ یہ بھی وصیت کی شرط ہے کہ انسان نے جتنا بھی ترکہ چھوڑا ہے اس کے ایک تہائی مال میں وصیت کی جائے گی، کل مال میں وصیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو وصیت کی شرائط تھی۔ اب وصیت کا رکن کیا ہے؟ تو وصیت کا رکن یہ ہے کہ وصیت کرنے والا کہے کہ میں نے فلاں چیز کی فلاں شخص کے لیے وصیت کی ہے۔ تو یہ وصیت کی تعریف، اس کی اقسام اور وصیت کی شرائط اور رکن تھے۔ اب بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ کسی مسلمان مرد کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے مگر اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ وصیت کرنا جو ہے وہ واجب ہے، وصیت کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی وصیت کو لکھ کر رکھے۔ احناف کے نزدیک وصیت کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، وصیت کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ میراث کی آیتوں سے منسوخ ہو چکی ہے۔ وصیت کی یعنی
ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک وصیت کرنا مستحب ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں وصیت کے احکام کو بیان کیے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ وصیت کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وصیتوں کے جو آیات نازل کی، ان کے بعد وراثت کی بھی آیتیں نازل کی ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ جو وراثت کی آیتیں نازل ہوئیں، ان سے وہ وصیت والی آیات منسوخ ہو چکی ہیں، تو اس لیے اب ہمارے نزدیک وصیت کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، چنانچہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو وارث ہے، جس کو میت کے ترکے میں سے حصہ ملے گا، تو اس کے لیے انسان وصیت نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاتا ولا اوصا بشیئین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراث میں نہیں چھوڑے کوئی دینار، کوئی درہم، اونٹ یا بکری، اور نہ کسی چیز کی وصیت فرمائی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی ما لا یجوز للموصی فی مالہ، کہ موصی یعنی وصیت کرنے والے کو اپنے مال سے جو وصیت جائز نہیں، یعنی انسان اپنے مال سے کس چیز کی وصیت نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عامر بن سعد عن ابیہ قال مرض مرضا اشفى فیہ، کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ میں سخت بیمار ہو گیا جس سے شفا ہوئی، تو فعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت فرمائی۔ فقال یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا اولیس یرثنی الا ابنتی افاتصدق بالثلثین قال لا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میرے پاس کافی سارا مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ قال فبالشطر قال لا، عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کیا میں نصف مال صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ قال فبالثلث قال الثلث والثلث کثیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ راوی روایت کرتے ہیں صحابی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں 1/3 کی وصیت کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1/3 صحیح ہے لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے۔ انکا ان تترکو وورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالتا یتکففون الناس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَدَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تم ان پر خرچ نہیں کرتے مگر اس کا تمہیں ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو
اس کا بھی تمہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو اس سے چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ تمام مال کا صدقہ نہ کرے، نہ ہی وہ آدھے مال کا صدقہ کرے۔ اگر اس کے کوئی وارث ہیں تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صرف 1/3 کا صدقہ کرے، اپنے مال میں سے 1/3 وہ صدقہ کرے، کیونکہ اس کے بعد اس کے وارثین بھی ہیں۔ اگر وہ سب مال صدقہ کر دے گا یا آدھا مال صدقہ کرے گا اور اپنے وارثین کے لیے کچھ نہیں چھوڑے گا، وہ محتاج ہوں گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جو وارثین ہیں ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال یا آدھے مال کو صدقہ کرنے سے منع فرمایا، تاکہ جو وارثین ہیں وہ بعد میں اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی انسان کو اجر دیتا ہے۔